अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, आज मुल्क की सियासत में उस वक्त एक भौचाल आ गया जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वो 2 मुकदमात में ज़मानत के लिए मौजूद थे। नैब की तरफ से गिरफ्तारी की गई है और जिस केस के तहत ये गिरफ्तारी अमल में आई है वो है अलकादिर ट्रस्ट केस। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ौरन नोटिस लिया था और आईजी इस्लामाबाद सेक्रेटरी दाखिला और नैब ओहदेदारान को तलब कर लिया गया था और ये सवाल उठाया गया था कि इस गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत क्या है। इस पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि सुना दिया जाएगा। इमरान खान इस वक्त नैब रावलपिंडी की हिरासत में है और उन्हें कल एहतसाब अदालत के जज के सामने पेश किया जाएगा। इस पर पीटीआई की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ सड़कों पर है और अपने कायद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद करने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। और यह सब हुकूमत की तो बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि खान साहब को गिरफ्तार करें, मुख्तलिफ मौके वो ढूंढ रहे थे। आज अचानक ही मौका मिला कैसे, और अलकादिर ट्रस्ट केस कितना मजबूत है, कितना जानदार है? देखिए, इससे पहले कि मैं इमरान खान की गिरफ्तारी पे आऊँ, मैं ज़रा अलकादिर ट्रस्ट की पूरी तफसील आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि इस यूनिवर्सिटी जो थी, अलकादिर ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े लोग उसके अंदर रहे हैं जो पाकिस्तान के स्कॉलर्स थे, यानी साहब भी थे, दूसरे भी लोग भी थे। ये एक यूनिवर्सिटी सुहावा के अंदर तसव्वुफ के ऊपर कायम की गई थी और उसके एक ट्रस्ट बनाया गया था जो किसी की ज़ाती मलकियत नहीं। ट्रस्ट का मतलब जो होता है कि कोई ऐसी रकम जो कि किसी खास मकसद के लिए वक्फ कर दी गई। ठीक है। इसको ना इमरान खान अपनी जायदाद बना सकता था, ना बुशरा बेगम अपनी जायदाद बना सकती थी, ना उसका कोई ट्रस्टी इसको जायदाद बना सकता था। तो उस वक़्त हुआ ये कि कहा जाता है, इल्ज़ाम ये है कि वो पैसे पाकिस्तान की फ़ंड में जमा कराने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट के फंड में जमा करा दीजिए, डैम के लिए बना था। क्योंकि ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था उनको कि डैम के लिए पैसे दो। ठीक है। अब हिलाली साहब भी गवर्नमेंट में रहे हैं, मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूं। एक ही फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड, यानी गवर्नमेंट के एक फंड से दूसरे फंड में होता है। उसको मैक्सिमम जो है ऑडिट कहता है टेम्पररी एम्बेजलमेंट। अच्छा। इसके अलावा उसकी मतलब पैसे भी वही हैं, ना इमरान खान की जेब में गए हैं ना किसी और की जेब में गए हैं। जमीन भी वही है जो उसने दी है, ठीक है। उसके साथ साथ अलकादिर यूनिवर्सिटी भी वही है जहां क्लासें हो रही हैं। इसको ऊपर उन्होंने एक बाकायदा चीज क्रिएट की और कहा कि और उसके साथ आज मैं तकरीर सुन रहा था तारड़ साहब की, जी वकील उनकी, उसके मुकाबले में केस पेश किया जा रहा है नैब के अंदर किनका, शहबाज शरीफ का, कि जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग का लेवल यह था कि जिस बेचारे चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपया गया था, उस चपरासी की मौत वाकया हुई कहां पर, दुबई में जी। जो बंदा मेरा दोस्त डॉक्टर जो था वो FIA का, वो जो इंक्वायरी कर रहा था, वो उसे 3 दिन पहले मिला और उसने, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हाल है? कहता है मसला ये हुआ कि एक तो प्रोसिक्यूटर को जाने से रोक दिया जैसे ही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, और दूसरा मुझे कहते हैं हम तुम्हारे घरों को जानते हैं और तुम्हारे पता है तुम्हारे बच्चे कहां पर जाएंगे, और उसको वो बेचारे का हार्ट फेल हो गया और मर गया। उसकी एग्जाम्पल दी जा रही है कि हमने वो नैब के केस भुगते जिसके अंदर 1.5 साल तक फर्दे जुर्म आयद नहीं होने दी गई। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ का वो केस पाकिस्तान नहीं, आलमी अदालत के, तमाम दुनिया के ममालिक की अदालत में वाहिद केस है कि जिसके अंदर एक गवाह पेश नहीं हुआ। पुलिस के सामने जो गवाह होते हैं विच आर नॉट एडमिसिबल द कोर्ट, उसके ऊपर उनको बरी कर दिया गया। फिर मरियम नवाज की मिसाल उन्होंने दी। मरियम नवाज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस ये था कि इसके ऊपर आज तक केस रजिस्टर नहीं हुआ, वो उन्होंने जाली दस्तावेज जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में जी। ठीक, अगर वो तहसीलदार के दफ्तर में जमा कराई होती तो तहसीलदार जो है वो उसको 6 महीने सजा दे देता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस भेजा रजिस्टर। उसके बाद रजिस्टर नहीं हुआ केस, मुकदमा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शायद खकान अब्बासी की हुकूमत थी इनकी अपनी। वो उसको कहते हैं जी वो उसने मरियम हाई कोर्ट में पेश होती। ओ भाई, हाई कोर्ट में उस वक्त पेश हुई है जब आप आ गए हुए थे, जब नैब के लॉस खत्म हो चुके हुए थे, जब आपने उसको कहा हाई कोर्ट ने इसको बरी कर दो। आपने तो वो रियायतें ली हैं कि प्लेटलेट्स वाला जो केस है ये मौजूदा जदीद जुरिस्प्रूडेंस का इतना बड़ा केस है कि एक आदमी जो कि जेल के अंदर हो और अपनी कन्विक्शन काट रहा हो, उसके बारे में इंटरनेशनल जेनेवा अकॉर्ड ये कहता है कि उसको हर तरह की फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन जेल के अंदर, क्योंकि जेल में जब आप जाते हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सस्पेंड हो जाती है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सस्पेंड होती है, फ्रीडम ऑफ टॉक सस्पेंड हो जाती है। तो आप बेशक क्रॉमवेल अस्पताल उठा के कहां ले जाएं, लाहौर जेल में, लेकिन बंदे को क्रॉमवेल नहीं भेज सकते।
پاکستان کی عدلیہ نے بندے کو کرامویل بھیجا اور وہ بندہ 4 سال سے فیوجیٹیو آف لا ہے. تو یہ پہلے تو میں مثالیں صاف کر دوں. اس کیس کے اندر عمران خان کے بجائے سب سے پہلا مسئلہ بنتا تھا ملک ریاض, پھر بنتا تھا پوری کی پوری کیبنٹ, پھر اس کا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے باقی سارے معاملات کے اندر یہ کیا, لیکن جو اکثر بات ہوئی ہے جس وقت ہائی کورٹ کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہے کہ عدالت کے اندر 2 کام نہیں ہو سکتے. ایک عدالت کے اندر ہتھکڑی لگا کے مجرم کو نہیں لے جایا جا سکتا, کتنا بھی خونی مجرم ہو, کتنا بھی کچھ ہو, وہ ہتھکڑی اتار کے آتے ہیں, ورنہ پولیس کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں. دوسرا, عدالت کے پریمیسز کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. وہ پریمیسز میں تھے, پھر اس کو میل ہینڈل کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ عمران خان کی فالوئنگ کتنی ہے, اور وہ ٹیسٹ تو کر لیا, ٹھیک ہے, اور جو حالات اس وقت پورے ملک کے ہیں, نہ کہیں آپ, نہ کہیں جلوس نکل رہے ہیں, نہ کہیں اگر جلوس نہیں نکل رہے تو لاہور میں رینجرز کو بلائیے, لاہور میں 144 کو لگائی ہے, لاہور میں یہ کو کر رہے ہمیں. اور ایک بات میں آج وارن کر رہا ہوں, سچی بات بتاؤں, اگر آپ انفارمیشن کا گلا گھونٹیں گے, میں نے 32 سال یہ کام کیا ہے ایڈمنسٹریشن کا, میں 6 سال ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور 3 سال اسسٹنٹ سب ڈویژن میجسٹریٹ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب انفارمیشن کل کی جاتی ہے تو افواہ جنم لیتی ہے, اور جب افواہ جنم لیتی ہے تو وہ خطرناک ہوتی ہے. بالکل, پلیز اوپن کر دیں لوگوں کو اور ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے, آپ آج لہجہ کیا تھا, نہیں آرام سے کریں. او بھائی, جب آپ نے یہ حرکت ہی ایسی کی ہے تو آپ آرام سے. عمران خان کیوں خوف کے اندر ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 2 قاتلانہ حملے, وہ کہتا ہے قاتلانہ حملے میرے اوپر ہوئے, اور واقعی ہوئے بھی تو ہیں, یہ تو وجود میں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر آپ نے انفارمیشن کو روکا تو یہ موبائل آپ بند بھی کر دیں تو اور خطرناک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹولیوں میں انفارمیشن چلتی ہے, ٹولیاں منظم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ایسی ہے. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اس کیس میں اتنا دم ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری سسٹین کر سکے گا, اور کیا یہ ایک لیگلی ٹھیک کیس ہے یا پھر سیاسی کیس اس کو کہا جائے تو بہتر ہوگا؟ دیکھیے, مجھے تو علم کسی نے کہا ہے کہ یہ وارنٹ پہلے تاریخ کو ایکسیکیوٹ ہوا تھا, سائن ہوا تھا پہلی تاریخ کو, اور بعد میں وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. دوسری بات, اس وقت ہمارے ملک میں اکنامک کولیپس تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے. آئی ایم ایف نے آپ کو کہا ہے کہ جون تک پیسے آپ کے پاس ہیں, جون کے بعد پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں, نہ آپ کے دوستوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو وہ پیسے دیں گے. تو ایک سوچئے واٹ از دا کیا ہے. تیسری بات, اب کیا ہوگا؟ میں نے لکھا ہے سول اسٹرائف ہو سکتا ہے, مگر اس سے زیادہ ہمارے دشمن, باہر کے دشمن, ملائن فورن انفلوئنس اس ملک میں بڑھے گا. تو آپ بتائیں یہ کس کے لیے ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے نا کہ الیکشنز نہیں ہوئے, یہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک ملک کو پتا تھا یہ کہ کون جیتے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا خبردار رہیں, آپ اپنے آپ کو اتنا ڈیمیج نہ کریں جو irretrievable ہو جاتا ہے, پارٹی بین نہ ہو جائے. دوسری بات جو کہتا ہوں, جو اوریہ صاحب نے بالکل صحیح کہا. دیکھیے, میں اس ملک میں آپ قطع کلامی کی معذرت اس وقت میں کیا ہے شیخ رشید صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کی وقت کا. اس وقت جو پورے ملک میں صورتحال ہے, بالکل پروٹیسٹ تو رجسٹر کیا جا رہا ہے, قانونی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنا مضبوط یہ کیس ہے, کیا سسٹین ہو سکے گی خان صاحب کی گرفتاری؟ کیا کیس ہے جی, چوروں نے اپنے سارے کیس ختم کروائے اور ایک یونیورسٹی کا کیس بنایا. 140-50 کیسوں میں رکھنے کے بعد جس طرح تصدیق کے ساتھ اس کو لے جایا گیا, یہ عقل کے اندھے ہیں, یہ بے وقوف ہیں, یہ سارے لندن بھاگے ہوئے تھے, یہ نظارہ کرنا چاہتے تھے. دنیا میڈیا دیکھیں کہ کیا دکھا رہی ہے, دنیا کے ٹی وی چینلز پہ دیکھیں کہ عمران خان کی گرفتاری کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے. اچھا شیخ صاحب, میرا شہر تو میرے قابو میں نہیں ہے جی. شیخ صاحب, میں اوریہ مقبول جان عرض کر رہا ہوں. شیخ صاحب, میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے پنگے جو ہیں
وہ ہمیشہ اوائڈ کرتی ہے ایڈمنسٹریشن، بہت زیادہ اوائڈ کرتی ہے جب اس کو تھوڑی سی اسیسمنٹ ہو. یا تو کوئی اسیسمنٹ نہیں، یا جان بوجھ کے یہ پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ایک ایسا کیس جس کے اندر جان نہیں تھی اور اس کے اوپر آج اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کا لہجہ نہیں آپ انسانوں کی طرح بیہیو کریں، یا لہجہ بدل گیا صرف 2 گھنٹے کے اندر اندر. یہ صورتحال ہے. مجھے تو کوئی ماسٹر پلان کا بھی شک پڑتا ہے، اور میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، میرا شہر میرے قبضے میں نہیں. سر جی میں نے ایوب خان کے خلاف 6 نومبر 1968 کو تحریک چلائی ہے. اس وقت کے جذبات اور آج کے جذبات میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ تینوں خاندان جو نواز شریف لندن میں بیٹھ کے، اور محسن نقوی صاحب بھی وہیں تھے، اور بہت سارے وزراء یہ نظارہ کرنا چاہتے تھے، اور ہر وزیر بیان دیتا تھا کہ ہم ان کو جیل میں ڈال کے رہیں گے. اب ڈالو جیل میں. جیلوں میں لوگ شیخ رشید صاحب سربراہ مسلم لیگ ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور یہ صاحب اب اس میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جیسے کہ تارڑ صاحب کی گفتگو ہم سن رہے تھے کہ جی یہ تو قانون کی عملداری ہے، قانون نے اپنا راستہ خود بنایا ہے، تو یہ قانون کی عملداری ہے یا پھر آپ کو کوئی وینجنس کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے؟ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کی باتیں کرتی رہی ہے حکومت، کیا اسی کی کڑی ہے؟ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایسا کیس ہے کہ جس کیس کے اندر آپ ایک ایسی سچویشن آپ کو پتہ ہے، میں اس ایڈمنسٹریشن کے اسسٹنٹ کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو، آئی جی کو، اسپیشل برانچ کے ہیڈ کو سمجھتا ہوں کہ جس کو یہ اسیسمنٹ ہی نہیں تھی کہ پاکستان کے اندر کیسا ریئیکشن ہو سکتا ہے. میں اس وزیر داخلہ کو سمجھتا ہوں کہ جس کو اسیسمنٹ ہی نہیں تھی کہ کیسا ریئیکشن ہو سکتا ہے. آپ کم از کم آپ کو اندازہ تو ہونا چاہیے. آپ مینج کر رہے ہو 125 کے ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان کے اندر، آپ کو نہیں پتا. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے پاکستان کے لیے سوچو. تمہاری حکومتیں جو ہیں آنی جانی ہیں، چلے جائیں گی، اور کتنے دیر اور تم رہ لو گے، اور کتنے دیر تمہاری برساتیاں چلیں گی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہی ہے، آپ نے جو ہونا تھا کر لیا. آپ نے نیب کے کیس ختم کروا لیے، آپ نے جناب جس بندے کو جہاں چاہ جیسے چاہ لگا لیا، اور بہت کچھ کر لیا. آپ کی اب آپ کو لوگ نہیں سنتے اس پاکستان کے اندر، تو میرا کیا قصور ہے؟ صحیح بات. میرا بازار کیوں بند ہو؟ میرے ہاں توڑ پھوڑ کیوں ہو؟ آپ کو لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلتے، تو میں 22 کروڑ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ اپنی لے کے جاؤ، بیٹھو، آرام کرو 5 سال، اور اس کے بعد دیکھ لو اگر کوئی اور وقت ملتا ہے آپ کو. پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کس لیے تلے ہوئے تم لوگ؟ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ڈسکشن جاری ہے ناظرین، یہاں وقت کا اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، جس کے بعد عوام سڑکوں پر ہیں، اور عدالت کی جانب سے بھی اس بات کا نوٹس لے لیا گیا ہے، ٹیک اپ کر لیا گیا ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور وہ بھی کچھ دیر میں سنا دیا جائے گا. ہلالی صاحب، نیب پر کیونکہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، تھوڑی اس پہ بات کر لیتے ہیں. جو حکومت، موجودہ حکومت ہے، وہ جب اپوزیشن میں تھی تب وہ کہتی تھی کہ جی نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر وہ جب اقتدار میں آیا تو انہوں نے کوئی امینڈمنٹس وغیرہ بھی کی. آپ کو نہیں لگتا کہ وہی حکومت اسی نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے دوبارہ استعمال کر رہی ہے اپنے مخالفین کے خلاف؟ بالکل 100%. یہ کون نہیں جانتا؟ دیکھیے اتنے سالڈ کیسز تھے اس وقت نیب کے پاس، اور پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، یہ نہیں نکلا. آپ واقع سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ یہ کیس، خاص طور یہ القادر کیس، جدھر ٹرسٹ لینڈ، جدھر پیسے ڈیم فنڈ میں رکھا ہے ابھی تک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں بیوی جو 2 ہیں یہ سب پیسے لے کے بھاگ رہے تھے، یا خدا جانے کیا. I don't even want to listen. کیا سننا کیا ہے ان کیسز کے بارے میں؟ بالکل یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ، اگر ان کیسز پہ وہ کیسز آپ نے دیکھا ہے وہ جو منی لانڈرنگ کا آپ نے سنا ہے کا؟ جی مائی گاڈ، اوپن اینڈ شٹ کیسز. ایک آدمی تو کہہ رہا تھا کہ دیز آر پرفیکٹ کیسز، مانے اس پہ کسی کی گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایوری تھنگ از ریٹن، چیک نمبرز، ڈیٹس، ایوری تھنگ از ریٹن.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس سے نہیں ایکسپیکٹ کریں کوئی اور اگر آئے گا تو اٹ ول بی اے ریڈیکولس پرورژن آف لا. مگر ایک چیز میں جلدی سے بتا دوں, اور یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کورٹ میں آ کے ان کو اریسٹ کیا ہے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, انگلینڈ میں اگر ایک آدمی جو اریسٹ کے وانٹڈ آدمی لائر کے بھی چیمبر, لائر کے پاس بیٹھا ہوا ہے, لائر کے دفتر پہ, پھر بھی ان کے ایتھکس ایسے ہیں کہ وہ زیب نہیں دیتا ان کو جا کے کہنا کہ آؤ تمہارے کو ہم اریسٹ کر رہے ہیں. ہی از سیکنگ جسٹس. وہ آیا ہے کورٹ میں جسٹس کے لیے, بیٹھا ہوا ہے جسٹس کے لیے, اور تم کھڑکی توڑ کے کود کے آ رہے ہو اس کو پکڑنے کے لیے. آپ دیکھیں, آپ گوگل مین, یہ جو ابھی کیا ہے اس کا ٹویٹ ابھی میں پڑھ رہا تھا, اس کا ٹویٹ آیا ہے, وہ جو ولسن کیا ہے وہ پتہ نہیں کیا کوئی تھنک ٹینک ہے, مگر ہی از ون آف دا موسٹ ویل ریڈ پیپل. وہ کیا کہہ رہا تھا, کہتا ہے آخر میں ان کو موقع مل گیا اور آخر میں انہوں نے اس طرح. دیکھیے نو باڈی بائیز اٹ. آپ کر کیوں رہے ہیں نا چور کو پکڑنے کے لیے, آپ کر کیوں رہے ہیں ایک آدمی کو منافق بتانے کے لیے, آپ کر کیوں رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ٹالریٹ کریں گے تمہارا قسم کا جو کرتوتیں ہیں. مگر جب لوگ سنتے ہیں اور کوئی ریاکشن نہیں ہوتا ہے تو دین یو اسٹارٹ ونڈرنگ کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. مت کرو اس طریقے سے. طریقہ پہلے یو گاٹ ٹو فائنڈ دا پراپر تھنگ. آپ کا پرسپشن ہونا چاہیے ٹھیک, پھر ریالٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. پرسپشن ہونا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, ایسے آدمی کے خلاف ہو رہا ہے جو چور ہے, یہ ہے وہ ہے. نہیں کچھ نہیں. آئی مین تو مورلی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کیس, ویری ڈیفیکلٹ مورلی ٹو پروجیکٹ سچ کیسز. اور بڑا آدمی کو, اور پریس بھی میڈیا بھی. میں صرف اور صرف آج ہماری باتیں اگر یہ کیسز کے بارے میں نہ ہوتا تو ہمارے بات آئی ایم ایف کے بارے میں بات ہوتی, اور ہمارا اکنامک کنڈیشن کیا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ, ایک دن اس کے بارے میں بات ہٹانے کے لیے مگر میں صرف یہ سارے اس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز بلڈ کیے جاتے ہیں عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے. نہیں, وہ جو کھانا جب نہیں ہوتا ہے تو وہ مسائل نہیں بنتا ہے نا. کھانا جب آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو اٹس ناٹ اے ڈسٹریکشن. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ نہیں کہہ سکتے there is no distraction. مانے the provocation to an illiterate, uneducated public کہ آپ کہتے ہیں نہ نوکری ہے نہ کھانا ہے, کیا ہے پھر؟ بالکل صحیح بات ہے. اوریہ صاحب, جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے کیا وہ یونیک ہے یا پھر ماضی میں ہم ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں, اور اگر پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے تو پھر ہم نے کچھ سیکھا کیوں نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2-3 چیزیں بتاؤں. اس وقت بہت ساری چیزیں کانسپریسی تھیوریز بھی چل رہی ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگا دیں اور اسے ایک تنظیم کالعدم تنظیم قرار دیں. وہ پہلے بھی کوشش کی گئی ہے نا. لیکن میں بتاؤں کہ 3 دفعہ 3 تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا پاکستان کی تاریخ میں اب تک, اور عوامی صورتحال ایسی تھی کہ آپ کو فیصلے واپس لینے پڑے. آپ نے سب سے پہلے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ یہ غلط ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور پھر آپ نے اس عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کو رہا کیا جب ایوب خان کے خلاف ہنگامے شروع ہوئے, اور ایوب خان نے اپنے دروازے پر اس کا استقبال کیا گول میز کانفرنس میں, اور پھر وہ الیکشن جیت گیا. ٹھیک, اور وہ الیکشن جیت رہا تھا, متوقع وزیر اعظم تھا, آپ نے اس کو نہیں آنے دیا. دوسری دفعہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو نے نیب کی کو کالعدم قرار دیا اور سپریم کورٹ سے دلوایا. نیشنل عوامی پارٹی میں ولی خان کو بند کیا, بزنجو کو بند کیا, عطا مینگل کو بند کیا, اس میں حبیب جالب کے اوپر بھٹو صاحب نے غداری کا مقدمہ قائم کیا. وہ دوبارہ ابھر کے آئے, وہی ولی خان کی بیگم نسیم ولی خان تقریریں کیا کرتی تھی اور شیرباب مزاری نے پی ڈی پی بنا لی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے سینیریو کے اندر پھر آپ نے تیسری دفعہ آپ نے تحریک لبیک پہ پابندی لگائی. بالکل. پھر آپ نے تحریک لبیک کی پابندی واپس کرنا پڑی کہ جب ان کا جلوس پہنچا وہاں پر وزیر آباد میں تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ساری نیگوسیشن کے دوران
बाजवा साहब जो थे उन्होंने मुझे 30 मिनट का फ़ोन किया। अच्छा। और वो खड़े थे अपने उसके ऊपर, अपना कहते हैं मैं वालिद की कब्र पे खड़ा हूँ, ये हालात है। और उन्होंने मेरे को यहाँ तक कहा कि इसके अंदर देखे राना सनाउल्लाह ने 200-300 बंदे खड़े किए हुए हैं और ये मेरे खिलाफ जुलूस निकालना चाहते हैं। उस वक्त तो ये सूरत हाल थी, लेकिन वापस लेनी पड़ी। अब भी अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपके दिमाग में है तो निकाल दें, ठीक है। क्योंकि पता क्या मसला है, लीडर जब जेल में होता है ना तो फिर आप अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लीडर होता है जो रोक देता है कि फलां जगह नहीं जाना। ये लीडर होता है जो कहता है तोड़ फोड़ नहीं करनी। ये लीडर होता है जो कहता है ये पाकिस्तान की अहम तरीन जगह है, इसको आग नहीं लगानी। लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मूवमेंट के अंदर। बिल्कुल। आप जब भी लीडर को कैद करते हो मूवमेंट खौफनाक हो जाती है। 77 में आपने सारे लीडरों को उठा के बंद कर दिया। 9 लोग थे, 9 के 9 बंद थे। सियाला रेस्टोरेंट में बंद थे, बाकी जगह बंद थे। आप हैरान होंगे कि 77 की मूवमेंट तो 2 महीने के बाद इस जगह पे पहुंची थी जहां ये इस वक्त अब हालात है। बिल्कुल। या तो फिर उनको भी आने दें बराबर के, तब तो ठीक है। ना ये तकरीर दे सकते हैं। ये स्पेल बाइंडिंग स्पीकर्स नहीं है। मैं तो कहता था इमरान खान के जमाने में इट बिकेम बोरिंग। वो आदमी वाज लूजिंग पॉपुलैरिटी। सही है। हाँ, honestly, अब आप सब लोग they will pay to listen to it. लेकिन मैं साहब बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली मशवरा दे रहा हूँ कि सच्ची बात यह है, एक ही रास्ता है, फौरन इलेक्शन अनाउंस करें ताकि लोग उस तरफ मुतवज्जो हो जाएं। हाँ। लोग अपने अपने मामले में चलेंगे, कोई वो लेगा, कोई इलेक्शन में जाएगा, कोई झंडे लगाएगा, कोई ये करेगा। उनका वो एक मशहूर शेर है काज़मी का कि आंसू निकल पड़े तो मेरा दर्द घट गया, दरिया का जितना शोर था नहरों में बट गया। यार इस मुल्क की सलामती इसी में है कि लोगों को इलेक्शन में लगा दो। बिल्कुल सलामती इसी में है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद आपके साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।